الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ختم قلبي وصدوق اللسان. قيل يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه وما ختم القلب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل نقي تقي ليس فيه إثم ولا حل ولا إثم ولا غل ولا حسد. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والے دو طرح کے محدث گزرے، جنہوں نے کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محفوظ کیا۔ ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کثرت سے حدیثیں لکھتے تھے، حضور سے جو کچھ سنتے تھے کاپی میں نقل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دل اور دماغ میں محفوظ کرتے تھے۔ سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مروی ہیں، لیکن تعداد کم ہے، زیادہ تعداد تو حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ روزانہ کتنا قرآن پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانی ہی تلاش کرتے تھے اور اس میں پابندی کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے۔ عمرو بن العاص روزانہ ایک پارہ پڑھو، پورے مہینے میں قرآن ختم ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 20 دن میں قرآن پڑھو۔
پھر کہا کہ اور بھی کم جلد پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا 10 دن میں پڑھ لو. پھر کہا اور بھی جلد ختم کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 دن میں ختم کرنے کا حکم دیا. پھر کہا یا رسول اللہ اور بھی پڑھ سکتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس روزانہ 10 پارے پڑھو، 3 دن میں ختم کرو. جو اس سے جلد پڑھتا ہے وہ قرآن کا حق ادا کرتا ہے. بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک سوال فرمایا. بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہے سب سے افضل آدمی کون ہے؟ یا افضل آدمی کی علامات کیا ہیں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ یا افضل انسان کے پہچان کی کیا علامت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل انسان کی علامتیں دو علامتیں ایسی ہیں جس سے انسان کا افضل ہونا پہچانا جاتا ہے. ایک فرمایا خموم القلب، دوسرا صدوق اللسان. ایک خموم القلب ہے، دوسرا صدوق اللسان. صدوق اللسان کا معنی ہے سچی زبان والا، سچ بولے. حضرت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سچی زبان والا تو معلوم ہے لیکن مخموم القلب نہیں معلوم. مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مخموم القلب ایسا آدمی ہے جو متقی ہو، پاکیزہ ہو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، دل میں کینہ کپٹ جلن نہ ہو، کسی کے بارے میں بغض نہ رکھتا ہو، کسی طرح کا کوئی حسد نہ پایا جائے. سب سے بہترین اور افضل ترین انسان. اور کرنے کی بات ہے ہم سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر محاسبہ کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا افضل آدمی وہ ہے جو علامۃ الدہر ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ جو دین کی باتیں بہت لچھے دار انداز میں بیان کرتا ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا افضل آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ ہوشیاری دکھاتا ہو. یہ نہیں فرمایا افضل آدمی وہ ہے جو پہلوان. یہ بھی نہیں فرمایا کہ افضل آدمی وہ ہے جو وقت کا لیڈر ہو. سبحان اللہ، کیسا شاندار مسئلہ حضور نے افضل ہونے کا فرمایا. ایک تو فرمایا صدوق اللسان، زبان کا سچا. دوسرا پاکیزہ صفات والا، پاکیزہ اخلاق والا، جو کسی پر جلتا نہ ہو، کڑتا نہ ہو، دل میں کسی طرح کا کینہ کپٹ نہ رکھتا ہو، نہ کسی پر حسد کرتا ہو.
یہ آدمی سب سے افضل ترین انسان. سچائی بہت ضروری ہے. سچ بولنا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. بعض جگہوں میں بندہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. بہت سے لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں صاحب ہم مسلمان ہیں, ہمارا باپ مسلمان ہے, دادا بھی مسلمان ہیں, سب خاندان میں مسلمان چلے آ رہے ہیں, میں بھی مسلمان. اللہ کہتے ہیں مسلمان نام رکھ لینا یا مسلمان کے خاندان سے پیدا ہونا یہ کوئی نجات کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اللہ آزما کر دیتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. سورہ قصص میں فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ بس یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم خاندانی طور پر ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اتنا کہنے پہ چھوڑا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو آزمایا, تم کو بھی آزما کر دیکھیں گے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ ایسے حالات لائیں گے اس کے سامنے, ایک طرف سچ ہے ایک طرف جھوٹ ہے. سچ کے پیچھے لاکھوں ہیں, یہ سچ کے پیچھے زیرو ہے, اور جھوٹ کے پیچھے لاکھوں ہیں. میرا بندہ کدھر جاتا اللہ نے امتحان لیتا. جھوٹ کے بولنے پر کروڑوں ہیں, سچ کے بولنے پر کوڑیاں بھی نہیں. آج مسلمان نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. اللہ نے فرمایا ہم پرکھ کے دیکھیں گے, کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں گے تم سچے مسلمان ہو کہ جھوٹے ہو, کھرے ہو کہ کھوٹے ہو. بازار جب جاتے ہیں گھڑا خریدنے کے لیے تو آپ بھی دیکھتے ہیں میرے گھر میں رکھنے کے قابل ہے نہیں ہے. گھڑے میں پانی ڈال کر دیکھتے ہیں کہ سوراخ تو نہیں ہے. بجا بجا کر دیکھتے ہیں کہیں کمزور تو نہیں ہے. ایک معمولی گھڑے کو تم بجا بجا کر دیکھتے ہو اپنے گھر میں لانے کے لیے. اللہ نے جنت جیسی شاندار نعمت, شاندار محل بنا کر رکھا ہے, کیا اللہ نہیں دیکھے گا؟ وہ بھی بجا بجا کر دیکھے گا میرے محل میں آنے کے قابل ہے یا نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ ضرور آزما کر دیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. سچائی بہت ضروری ہے. آدمی اللہ سے ڈرے, خاص سچ بولنے میں کوڑیاں بھی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں.
جھوٹ بولنے پر لاکھوں ملتے ہیں، بس اوقات جھوٹ کے بولنے پر جو لاکھوں ملتے ہیں وہ کبھی کبھار کروڑوں کو لے کر ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے سچ بولتا ہے، سچائی کے پیچھے 1000 ملتے ہوں، جھوٹ پر 1 کروڑ ملتے ہوں، واللہ 1000 میں جو برکت ہے کروڑوں میں کوڑیوں کی بھی برکت نہیں۔ ایمان، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جا کر ڈھونڈتے تھے، تلاشتے تھے کون دھوکہ دے رہا، کون جھوٹ بول رہا۔ مدینے کے بازار سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا ایک صحابی کھجور کی سامنے گیہوں کا ڈھیر ڈالے بیچ رہے ہیں، اچھا گیہوں اوپر کیا، خراب گیہوں اندر کر دیا۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، آپ نے اندر سے ہاتھ مار کر نکالا، دیکھا کہ صاحب اس میں تو بوجھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے کہا اچھا دھوکہ دیتے ہو، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق۔ اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے سچے لوگوں کی اللہ کسی وجہ سے غلطی ہو جائے مغفرت کر دیں گے، مرنے کے بعد بہت بڑا اجر اللہ نے خوشخبری کے طور پر سنا دیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، ان کے لیے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کی ہم بخشش کریں گے اور بہت بڑا اجر عطا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ الغرض دوسری صفت کیا ہے افضل انسان کی؟ رجل تقی، پاک انسان، جس کے اخلاق پاک ہوں، صفات پاک ہوں، کیریکٹر پاک ہوں۔ اللہ کو بہت پسند اچھے کیریکٹر والے، ایسے اچھے کیریکٹر کے لوگ اس کو دل سے چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ تقی اور گناہوں سے بھی پاک، گناہ سے دور رہنے والا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیہ اسم، کوئی کام وہ گناہ کا نہ کرتا ہو، ہمیشہ خیر کا کام کرتا ہو، شر کا کام نہ کرتا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے، شر کے دروازے بند کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو مفتاح الخیر ہو، مغلاق الشر ہو۔ بات خیر کی کرتا ہوں، بات بھلائی کی کرتا ہوں، بات اچھی کرتا ہوں، برائی کی بات نہ کرتا ہوں، برائی کے دروازے بند، خیر کے دروازے کھلے ہوئے اس کے، یہ سب سے بہترین انسان۔ اور بدترین انسان کون ہے؟ جس کے پاس خیر کے دروازے بند، شر کے دروازے کھلے ہوئے، بات کرے گی شر کی، بات کرے گی لڑائی کی، بات کرے گی توڑم تاڑی کی۔ ایسے بھی لوگ ہیں
یاد رکھو ہمیشہ خیر کو ترجیح دو، شر سے دور رہنے کا اہتمام کیا۔ ایک صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ کیا ان کے یہاں مفتاح الشر ہیں، کیسے مغلاق الخیر ہیں؟ دیکھو، دونوں بیٹیوں کا نکاح کیا، دونوں بیٹیوں کا نکاح کیا، طلاق خلا کروا کے بیٹیوں کو گھر میں بٹھا دیا، 2 بہوؤں کو لائے، دونوں کو بھی طلاق خلا دے کے بڑھا دیا۔ یہ قصہ ہو تو کیا آئے گی، سامنے والا غلط سمجھ رہا ہے، 4 قصے ہو جا رہے ہیں محض انا کی وجہ سے۔ میں بڑا، میری سننا، میرے یہاں پیسے کا پاور، دولت کا پاور، جی لیڈری کا پاور، اتنے پاورا ہیں میرے سامنے جھک کے رہنا، ذرا بھی اکڑا پتا صاف، ایسے بھی لوگ ہیں جو کیا بنے ہیں، مفتاح الشر، مغلاق الخیر، جہاں شر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں خیر کے دروازے بند۔ ایسے مت بنو، ایسے لوگ زمین پر بوجھ ہیں، خاندان پر بوجھ ہیں، نبی کی امت پر بوجھ ہے۔ اس لیے اپنی انا کو پرکھ کے دیکھنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتنے لڑکیوں کے جو مسئلے پیش آ رہے ہیں طلاق اور خلا کے، ایسے بھی ہیں میاں بیوی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، محض بابا اپنی انا سے بیٹی کو گھر میں لا کے رکھا، بچی اندر سے بے چین ہے شوہر کے پاس جانے، کہیں بیٹا اور بہو میں کوئی جھگڑا نہیں، محض ہمارے لیول کی نہیں ہے، غریب ہے، 4 لوگوں میں یہ غریب خاندان کی بچی نہیں جم رہی، اس وجہ سے بڑا ہے۔ اللہ معاف کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس میں ایسا خیر ہے کہ بھلائی کے چشمے پھوٹتے ہوں، کوئی برائی اس سے صادر نہ ہو۔ کچھ برے انسان ایسے ہیں جن سے برائی کے چشمے پھوٹتے ہیں، بھلائی کا ایک چشمہ بھی نظر نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ایسا آدمی جو کسی سے حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کینہ اور کپٹ نہ ہو۔ بہت سے لوگ بعض ایسے بھی ہیں جو کینہ، کپٹ، حسد کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں۔ حسد بہت بڑھ گیا، جلن بہت ہو گئی، سامنے کو تو صاف ستھرے ملتے ہیں، اندر کپٹ کینے کا پیپ بھرا ہوا ہے دلوں میں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، جنتی کی موت مرنا چاہتا ہے تو رات میں اس حال میں سو کہ دل میں تمہارے کسی کے بارے میں کینہ ہو نہ کپٹ۔ ذرا بھی میل آ گیا تو رات میں کہو مولا اس نے مجھے تکلیف دی، میں نے دل و جہاں سے معاف کر دیا۔ آج معاف کرو دنیا میں، کل اللہ آخرت میں معاف کرے۔ آج دنیا میں لوگوں کے درمیان معاف
معاف کر دیا کرو، کل اللہ محشر میں ہم کو معاف کرے۔ ہمیشہ ہم الٹی سوچے، سامنے والا نقصان پہنچے ہم نقصان پہنچے، ایک گالی دیا ہم دو گالی دیا، اور مار رہا ہم ڈبل مارے، اور ہم کو جو اکھاڑنا سوچ رہا ہے ہم خاندان کے دو اکھاڑ دیں۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی زمین پر پڑی رہتی ہے، اکڑتی نہیں۔ یہ اکڑ کہاں کی ہے؟ شیطانی اکڑ۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ ایک بزرگ تھے حضرت محمد علی جوہری رحمۃ اللہ، بہت بڑے پائے کے محمد علی ہجوری رحمۃ اللہ، اللہ والے تھے، کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ اب اللہ والے ہوتے ہیں، بال کبھی منڈائے ہوئے، پگڑی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی تو حضرت نے اپنی پگڑی اتاری۔ پگڑی اتاری تو اب کچھ منچلے قسم کے بھی ہوتے ہیں تو مذاق شروع کر دیا، وقت کا بڑا ولی بزرگ۔ یہ ہوا کسی آہستہ ایک نے دوسرے نے دھپے سر پر رکھنا شروع، مرد و مرد، عورتوں کے بھی ہاتھ اڑ گئے۔ وہ اللہ کا محبوب بنتا تھا، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ بندے بد دعا کر، ابھی ان سب کو ہلاک کروں گا، تجھے بچا کر ساحل پر پہنچا دوں۔ کیا کہا؟ میرے مولا آپ کشتی کو الٹ کر تباہ کرنے پر قادر ہیں، اے اللہ آپ اس پر بھی قادر ہیں کہ دل کی دنیا کو الٹ کر بروں کو بھی اللہ آپ نیک بنا سکتے ہیں۔ میرے مولا کشتی میں جتنے لوگوں نے گستاخی کی سب کو معاف کر دیا، ان کی دل کی کشتی کو ایسے الٹ دے کہ مرنے سے پہلے ہر ایک کو ولی بنا دے۔ کہتے ہیں اللہ کے بندے نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ نے ایسے قبول کی کہ کشتی کا ہر مرد اور عورت کو اللہ نے ولی اللہ بنا دیا۔ سمجھا؟ ہمیشہ آدمی منفی سوچ نہ سوچے، کچھ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا، گھر میں آنے والی بہوؤں کو معاف کر دیا کرو تاکہ تمہاری بیٹیوں کو بھی اللہ درگزر کے مراحل سے گزار۔ گھر میں آنے والی بہوؤں کو اپنی بچی کی طرح محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ تمہاری بچیوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھ کر ان کو گھروں میں جمع دے گا۔ بھائیوں، کامل افضل انسان بننے کی کوشش کرو، سچی زبان جس کی ہوگی، اچھے اخلاق جس کے ہوں گے، کینہ کپٹ نہیں ہوگا، وہی انسان اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، ورنہ وہ ناکامی کی طرف جانے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا